تو جب تک اس قسم کی لیڈرشپ ہمارے پاس نہیں آتی، یہاں سے یہ سب کچھ ختم نہیں ہو سکتا. جو لوگوں سے ڈرتے ہیں وہ دین کیسے قائم کر سکتے ہے نا؟ تو اس کے لیے ضرورت کس امر کی ہے؟ قرآن پڑھا جائے، پڑھایا جائے. جب لوگوں میں قرآن کا فہم پیدا ہوگا اور ان پڑھے لکھے قرآن کے عالموں میں سے کوئی اٹھ کر دین کو قائم کرنے کی نیت و ارادے سے سیاست میں آئے گا اور لوگ اسے اسی مقصد کے لیے ووٹ دیں گے، تب وہ آ کر یہ کام کرے گا. لہذا اس کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن کو عام کرنا. دوسرا کوئی راستہ نہیں. دوسرا ہر راستہ قتل و غارت گری کی طرف جاتا ہے. اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے اور نقصان ہوگا، اس سے اور تقسیم ہوگی، اس سے اور فساد ہوگا. صرف ایک راستہ ہے جو منزل تک بھی پہنچائے گا، سیف بھی رکھے گا اور اتحاد کو بھی بڑھوتری دے گا، اور وہ ہے قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، ذہن ایک کرو. کب تک قرآن سے انکار کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے؟ آپ دیکھیں یوتھ مانے گی، بزرگ نہیں مانتے، یوتھ مانے گی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ٹیکسٹ بک سے ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ جو کتابی علم آیا ہے نا، اس سے ایک بات یہ بھی کلیئر ہوگی کہ دلیل کی اہمیت کیا ہے. لہٰذا نوجوان مانیں گے، نوجوانوں کی اکثریت مانیں گی. تو نوجوانوں کو جیسے جیسے دلیل کے ساتھ علم پہنچتا ہے وہ قائل ہو جاتے. تو جب یہ نوجوان تبدیل ہوں گے نا، پھر ان میں سے وہ لوگ اٹھ کر آئیں گے جو سب کچھ چینج کریں گے. تھوڑا وقت لگے گا مگر کام ہو جائے. اور آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبدیلی کا زمانہ کیا ہے؟ 23 سال. ہمارے بھی اگر ہم کام صحیح انداز میں کریں تو ہمارا زمانہ بھی 25-30 سال سے آگے نہیں بڑھے گا. بس یہ ہے کہ کام صحیح کریں. صحیح میں کیا ہے؟ کام خلوص کے ساتھ کیا جائے، کام سچائی کی بنیاد پر کیا جائے، اسے بدل بدل کر پیش نہ کیا جائے، اپنے مقاصد کے لیے نہ کیا جائے. اور تیسرا، اس میں ترتیب ہو، منظم کام ہو. ہماری کوششیں تو ہیں مگر بکھری ہوئی ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کے لیے پتہ نہیں کام کر رہا ہے کہ اپنے ادارے کے لیے کر رہا ہے. ہم منظم نہیں، ہم سب کی کوششیں بکھری ہوئی. آپ ایک بات دیکھیے کہ ایک فلم ایوارڈ شو ہوتا ہے نا، پوری فلم انڈسٹری وہاں جمع ہوتی ہے. حالانکہ کوئی فلم کسی نے بنائی ہے، کوئی کسی نے بنائی ہے، کوئی کسی نے بنائی ہے. ہوتے ہیں نا ایسے، اداکار بھی مختلف ہوتے ہیں، مگر وہ سب مل کر اس کسی کو ایوارڈ ملتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں. کسی کا کام اچھا ہوتا ہے تو سارے تعریفیں کرتے ہیں، چاہے اندر سے انہیں رنج بھی ہوا ہو. ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کوئی کسی کے پیر چھو رہا ہے، کوئی کسی کے گلے مل رہا ہے، کوئی کسی کا ماتھا چوم رہا ہے. ہم مذہب والے 4 لوگ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو جب تک ہماری کوششیں منظم نہیں ہوں گی تب تک کامیابی نہیں آئے گی. منظم نہ ہونا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ منظم نہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ڈسپلنڈ کام جب تک نہیں ہوتا تب تک نتائج نہیں آتے. تو ان چیزوں پر، ان خطوط پر ہمیں کوشش کرنا ہوگی، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو قرآن پڑھانا ہی ہوگا. پڑھیں اور آگے پڑھائیں، پڑھیں اور آگے پڑھائیں. جہاں تک ہو سکے دیے سے دیا جلاتے رہیں. کبھی تو اندھیرا کٹے گا، کبھی تو روشنی بڑھے گی. ٹھیک ہے؟ اور جب اتنے لوگ ہو جائیں گے جو روشنی کو چاہ رہے ہوں گے تو پھر اسلام بھی نافذ ہو جائے گا. اور ان سارے مسائل کا حل اسلام کا نافذ ہونا ہے، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. اور یاد رکھیں پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا، کیونکہ آخر زمانے میں جو خدمات اسلامی ہند سے یعنی پاکستان سے متوقع ہیں ان کے لیے پاکستان کا توحید پر قائم ہونا بہت ضروری ہے. شر جتنا بھی زور مار لے، یہ ہونا ہے. ہم کام کریں یا نہ کریں یہ ہوگا. یہ اللہ کا ایک طے شدہ پلان ہے، یہ پورا ہوگا. لیکن اگر ہم اپنا کام کریں گے تو پھر ہمیں انعام ملے گا. نہیں کریں گا کام تب بھی ہو جائے گا. بس ہمیں اپنا کام کرنا. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، مستقبل اسلام کا ہے. دنیا میں مستقبل اسلام کا ہے. فیوچر میں رولنگ پاور اسلام ہوگا. من جو کوئی کانا ہے یریدو چاہتا ہے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، نوفی ہم پورا کر دیں گے، الیہم اس کو، وفا سے ہے نا نوفی پورا پورا لوٹانا، الیہم ان کی طرف، اعمالہم ان کے اعمال، فیہا اس میں، وہم فیہا اور وہ ہیں اس میں، لا نا یبخسون کمی کیے جانے والے، بے خیسین بخس ہوتا ہے کمی کرنا، یبخسون ان کو کمی نہ کی جائے گی. جو دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں اور اسی کی زینت چاہتے ہیں، ہم انہیں دنیا میں ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے اور دنیا میں ان کے لیے کسی قسم کی کمی نہ کی جائے گی. اب اعمال 2 طرح کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے. اچھے اعمال میں پھر 2 طرح کے ہیں.
ایک آخرت کے لیے کیے گئے اور ایک دنیا کے لیے کیے گئے. جو لوگ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے صرف دنیا ہے، اور جو آخرت کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت. اللہ رب کریم نے یہ بات بار بار کہی ہے، دنیا و آخرت دونوں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا، جو لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا ہی دے دے، ان کو دنیا میں ملے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ومن یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جی ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور عذاب سے بچا لے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا نصیب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو جو دین پر چلتے ہیں انہیں دنیا بھی ملے گی. یہ غلط تصور ہٹانا ہوگا ذہنوں سے کہ جی دین پر چلنے سے دنیا نہیں ملتی. نہیں جی، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. میں نے کون سی 2 قسمیں بتائی تھی مال کی؟ متاع اور متاع غرور. غرور کا لفظ اردو میں تکبر کے لیے آتا ہے مگر عربی میں دھوکے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو متاع غرور اور متاع حسنہ، ایک وہ جو حسنہ ہے مال اچھا ہے، اور دوسرا متاع غرور دھوکے کی دولت. تو متاع حسنہ تو ضرور ملے گی اور مومنوں کو ہی ملے گی. آپ کو کیا لگتا ہے مومن ہمیشہ پیسے ہی مانگتے رہیں گے؟ کوئی نیکی نہیں ہو سکتی مال کے بغیر، کوئی بھی نیکی. آپ کسی یتیم کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں گے؟ پیسے ہوں گے تو کریں گے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی مسجد میں پنکھے پرانے ہیں، ہوا نہیں لگتی، کہاں سے لگوائیں گے؟ پیسے ہوں گے تو لگوائیں گے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ملازم جو ہے بیمار ہے، آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہوں گے تو دوائی لے کر دیں گے نا. اگر آپ خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو کہاں سے لے کر دیں گے؟ یعنی دنیا میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں، آپ اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو صرف ہاتھ کی خدمت تو درکار نہیں نہ ہوتی، دوائی چاہیے، کپڑے چاہیے، کہاں سے آئیں گے؟ پیسے ہوں گے تو آئیں گے. اچھا، آپ بالکل امیڈیٹ نیکی کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہنا چاہتے ہیں، تو بیوی بچوں کو صرف پیار چاہیے، روٹی نہیں چاہیے، کپڑا نہیں چاہیے، سب کچھ چاہیے. تو پھر ہر چیز میں پیسہ ایک اہم حقیقت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لوگوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کماؤ، اپنے اوپر بھی لگاؤ اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو. یہ عاجز بن کر مت بیٹھ جاؤ. تو مومن مرا ہوا عاجز نہیں ہوتا، مومن کماتا ہے اور اس پیسے کو غرور اور تکبر اور نمائش کا ذریعہ نہیں بناتا، اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جنتیں اور باغات خریدتا ہے کہ نہیں. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے بعد، امہات المومنین سے کہا میرے بعد جو سب سے زیادہ سعادت مند ہوگا وہ تمہاری خدمت کرے گا. کس نے کی؟ عبد الرحمن بن عوف نے. کیا کرتے تھے؟ آ کے ٹانگیں دباتے تھے امہات المومنین کی. کیا کرتے تھے؟ پیسے دیتے تھے، بہت پیسہ دیتے تھے. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ انہیں جیسے ہی پتا چلتا کہ کسی اماں جان نے ارادہ کیا ہے عمرے کا یا سفر کا تو ساری تیاری کر دیتے اور لا کر خدمت میں پیش کر دیتے. تو پیسہ تھا تو کمائی نہ، یہ سعادت نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ بیٹھے رہتے. تو پیسہ جو ہے اٹ سیلف متاع ہے، اسے حسنہ بنانا ہے یا غرور کی متاع بنانا ہے، یہ سب کچھ ہم پر منحصر ہے. اور اللہ پیسہ ضرور دیں گے. اللہ فرماتے ہیں اگر بستیوں والے ہمارے دین پر چلتے تو ہم انہیں سر کے اوپر سے رزق دیتے، پیروں کے نیچے سے رزق دیتے، اور وہاں سے رزق دیتے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کر رکھا تھا. اب ہم پر کیوں نہیں رزق آ رہا؟ کیونکہ ہم نام میں تو بڑے مسلمان ہیں، نام محمد علی رکھا ہوا ہے، علی رکھا ہوا ہے، عثمان رکھا ہوا ہے، فاطمہ اور زینب رکھا ہوا ہے، اور زندگی ہماری پوری سود پر چل رہی ہے. تو اس طرح کی دھوکے بازیاں اللہ قبول نہیں کرتے. زندگی ہماری پوری شرک پر چل رہی ہے، تو پھر اللہ شرک تو قبول ہی نہیں کرتے. اللہ کو تو برداشت ہی نہیں ہے شراکت. تو لہٰذا مسلمان دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، مسلمان بن کر دکھانا ضروری ہے. جب مسلمان بن کر دکھائیں گے تو پھر اللہ بہت رزق دے گا، انڈیویجول بھی دے گا اور کولیکٹیو بھی دے گا. جو جیسی محنت کرے گا وہ ویسا پھل پائے گا. البتہ اگر صرف دنیا چاہتے ہیں تو پھر دنیا میں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملنے لگا. تو آخرت کی طلب کرنے والوں کو دنیا و آخرت دونوں مل جاتے ہیں. کام تو کرنا ہی ہے، تو پھر حسن نیت ضروری ہے نا. حسن نیت کے ساتھ اجر آئے گا. لہٰذا مالک بن دینار کی بات آتی ہے کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے گھر بلایا، گھر بنایا تھا، انوگریشن تھا گھر کا، اوپننگ تھی.
تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ آئیں، تو وہ گئے، تو گھر دکھایا انہوں نے، جسے شوق میں دکھاتے ہیں، گھر دکھایا تو انہوں نے دیکھا کہ روشن دان بڑے اچھے بنائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بڑے اچھے روشن دان بنوائے ہیں، بڑے مناسب اور بڑے بڑے، تو کیوں بنوائے؟ انہوں نے کہا جی روشنی اور ہوا کے لیے۔ انہوں نے کہا اگر آپ اس نیت سے بنواتے کہ اذان کی آواز آئے تو آپ کو اجر ہوتا، روشنی ہوا تو آنی تھی۔ تو بات صرف مطمئن نظر کی ہے، یہ بات نہیں کہ انہوں نے روشنی ہوا کے لیے بنائے تو کوئی گناہ ہونے لگا، نہیں، بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو زندگی کے سارے کاموں میں اجر آ جاتا ہے۔ یعنی ہم بچوں کی تربیت یہ سوچ کر کرتے ہیں، پالنا تو ہے ہی بچوں کو کہ نہیں پالنا، ہر حال میں پالنا ہے، مگر یہ سوچ کر پالتے ہیں کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں، یہ اسلام کے سپاہی بنے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہم انہیں اچھے مومن بنائیں، اور اسی نہج پر تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیا بنیں گے کیا نہیں بنیں گے یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، مگر ہماری کوشش کا اجر ہمیں ملے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ اگر ہم لوگ توجہ رکھیں، ان پر فوکس کریں، تو اس کے نتیجے میں ہماری پوری زندگی جو ہے وہ نیکی کا ایک بڑا ذخیرہ بن جاتی ہے، ہمیں کوئی آؤٹ آف دا وے جا کر نیکیاں نہیں کرنی پڑتی۔ ایک اور مثال ہے، جیسے ہم رشتہ داروں سے ملتے ہیں، کئی رشتہ دار اچھے نہیں لگتے مگر ہم ملتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، چلو چھوڑو، باتیں ہوں گی، کرتے ہیں۔ یہی اگر ہم سوچ یہ رکھیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قطع تعلقی نہیں کرنی، اس لیے میں ملوں گی، چاہے مجھے ان سے نہیں بھی ملنے کو جی چاہتا، میں اللہ کی رضا کے لیے ملوں گی، تو کتنی بڑی نیکی ہے نا؟ تو بس یہی بات ہے۔ تو جب بھی کوئی کام کریں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں، کام تو کرنے ہی کرنے ہیں، کام کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح رزق کمانا ہے، رزق حلال کی نیت رکھیں تو وہ بھی اجر ہے۔ گھر کے کام کرنے ہیں تو فرامین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ گھروں کو صاف رکھو، گند مت پھیلاؤ، یہودیوں کی مماثلت مت کرو، اس معاملے میں ان فرامین کو مد نظر رکھیں۔ شوہر کی خدمت تو کرنی ہے، مگر بجائے شوہر کی رضا کے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں کہ اللہ نے پابند کیا ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہمیں ہر حال میں کرنے ہی پڑتے ہیں، جن کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، یہی ہمارے لیے نیکی بن جاتے ہیں۔ تو ایک عقیدہ آخرت کو درست رکھنے سے کہ اللہ کریم آخرت کا اجر ہمیں دیں، ہماری پوری زندگی کے اعمال کے نتائج تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیسا نہیں لہم ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، الا النار آگ کے سوا کچھ بھی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں صرف آگ ملے گی۔ وحبط، ضائع ہو گیا، ما صنعوا، جو بنایا انہوں نے، جو کچھ انہوں نے کیا، فیہا اس دنیا میں، وباطل، اور باطل ہے، ما جو کانوا تھے، یعملون وہ عمل کر رہے، جو کچھ انہوں نے کام کیے وہ سب ضائع ہو گئے اور ان کے تمام اعمال باطل ہو گئے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے آخرت کا عقیدہ مد نظر نہیں رکھا۔ آخرت کا عقیدہ اگر مد نظر نہیں رکھا اور دنیا طلبی کی، تو کیا یہ فی نفس ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ صرف جہنم ملے اور سب کچھ ضائع کر دیا جائے؟ کیوں ہے بیسکس میں؟ نہیں، یہاں غیر موحد کی بات نہیں ہو رہی، ایک موحد بندہ بھی اگر ایسا کرے گا تو سزا پائے گا، ہاں، لیکن وہ عقیدہ آخرت کا انکار تو نہیں کر رہا، اسے مد نظر نہیں رکھ رہا، پھر بھی وہ اسی کا مستحق ہے۔ کیوں؟ لاجک بھی تو لائے، کیونکہ بیسکس میں چند باتیں اللہ نے بیسکس میں رکھ دی ہیں، وہ اگر ان کا انکار کرتا تو وہ مطلب اگر وہ انکار نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے آخرت ہوگی، لیکن وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے، تو ملے گی، وجہ کیونکہ وہ ایک چیز جان رہا ہے، اس کو تو زیادہ ملنی چاہیے، ایک چیز جانتا ہے کہہ رہا ہے وہ، اور وہ پھر ویسا نہیں کر رہا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا۔ اچھا پتہ ہے بات کیا ہے؟ آپ ایک بہت مین پوائنٹ مس کر رہے ہیں، آخرت پر اتنا زور ہی کیوں دیا گیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ سرپرائز بھی تو رکھ سکتے تھے اللہ کریم۔ اس لیے زور دیا گیا کہ صرف اور صرف آخرت کی جواب دہی ہی وہ چیز ہے جو ہمیں برائیوں سے روکتی۔ میرے ایک عزیز ہیں، وہ آڈٹ آفیسر تھے ریلوے میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ آڈٹ کے لیے بھیجا گیا اور وہاں انہوں نے غلطی پکڑی، یعنی کرپشن پکڑی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ تھا نا جس کی کرپشن تھی، کانٹریکٹر تھا، وہ کہتے ہیں وہ بھرا ہوا بریف کیس میرے پاس نوٹوں کا لے کر آیا، بھرا ہوا بریف کیس نوٹوں کا فل بھرے تھے، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کتنے تھے، ہزار کے نوٹ تھے، ظاہر ہے لاکھوں میں ہوں گے، اور یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آیا اور میرے گھٹنے پکڑ کر بیٹھ گیا کہ سر یہ پیسے لے لے اور
تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں میں نے پیسے نہیں لیے. اب دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی اس بندے پر. پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا, اور اتنا پیسہ. کس چیز نے اس بندے کو روکا؟ اس آفس میں یا وہ تھے اور یا وہ بندہ تھا, انہوں نے پیسے واپس کر دیے. اب دیکھیں کس چیز نے اس اللہ کے بندے کو روکا. اور یہ ایک صاحب ہے نا, ایسے بہت سارے لوگ ہیں. یہ جو ہماری سوچ ہے نا کہ ساری پولیس خراب ہے, سارے سیاستدان خراب ہیں, یہ سوچ غلط ہے. اگر سارے خراب ہوتے تو پاکستان کب کا برباد ہو چکا ہوتا. بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ برے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, اچھے کونوں میں رہ جاتے ہیں. وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں پاکستان کے لیے دے دی. تو ہر ادارے میں بہت اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے. اب وہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو کون روکتا ہے؟ اللہ کریم. اللہ کا خوف. کیا ہے یہ اللہ کا خوف؟ اللہ قیامت کے دن ہم سے حساب لیں گے. آخرت کا عقیدہ. اب آخرت کا عقیدہ جہاں ختم ہو جاتا ہے نا, وہاں پر انسان برائی میں مبتلا نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. انسان کو برائی سے روکنے والی ایک ہی چیز ہے, جواب دہی. اور وہ جواب دہی جو قیامت کے دن ہونی ہے وہ ہمیں روکتی ہے گناہوں سے, برائیوں سے. جب اس جواب دہی کا یقین ختم ہو جاتا ہے تو ہم دیدہ دلیر ہو جاتے ہیں. جیسے آج ہم ہوئے بڑا بڑا حدیث لکھی ہوتی ہے آفیسز کے اندر, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, اور اسی حدیث کے نیچے بیٹھ کر ہم رشوت دیتے اور لیتے. نہ دینے والے کو ڈر لگتا ہے, نہ لینے والے کو ڈر لگتا ہے, نہ وہ خیال آتا ہے کہ کیا لکھا. بالکل ہم میں سے نہیں ہے. اور کس حد تک ملاوٹ ہوتی ہے؟ یعنی ایسی دودھ کی دکانیں ہیں جہاں دودھ آتا ہی نہیں ہے, وہ 24 گھنٹے دودھ فروخت کرتے ہیں, دودھ آتا نہیں, وہ کیمیکلی دودھ بنا کر بیچ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم آپ دیکھیے کہ جو آئس کریم بنانے والی کمپنیز ہیں وہ بیچاری صاف لکھتی ہیں کہ ملک پروڈکٹ ہے کہ نہیں. ہم سے زیادہ تو وہ دیانت دار ہے. تو جب کوئی بندہ عقیدہ آخرت کو پسے پشت ڈال کر, چاہے زبان سے مانتا بھی ہو, سر ہلا ہلا کر کہتا بھی ہو ہاں جی ہاں جی, لیکن پسے پشت ڈال کر جب بھی وہ دنیا کمانے نکلے گا وہ شارٹ کٹس ڈھونڈے گا. اور جب شارٹ کٹس ڈھونڈے گا وہ حرام ہی کمائے گا, اور جو حرام کمائے گا وہ جہنم میں ہی جائے گا. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک نکیل ناک میں ڈالنا بہت ضروری ہے. میرا حساب ہونا ہے, میں آزاد محض نہیں ہوں, مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا. یہ اس کے اندر پوائنٹ ہے جو اللہ نے کہا جو صرف دنیا مانگتے ہیں انہیں میں جہنم میں ڈالوں گا, عذاب کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور ان کا سب کچھ ضائع ہو جائے گا. اس وجہ سے نہیں کہا کہ میری رضا نہیں چاہی تو بس میں تباہ کر دوں گا. مسئلہ یہ ہے جب اللہ کی رضا نہیں چاہیں گے تو اپنی رضا چاہیں گے, اور جب اپنی رضا چاہیں گے تو یہ نفس جو ہے وہ ہر غلط کام کرائے گا, نفس ہی پار بھی لے کر جائے گا. جب یہ تزکیہ نفس کے ذریعے نفس مطمئنہ بن جائے گا اور نفس امارہ کھڈ میں گرائے گا. علی رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے, انہوں نے کہا نفس کی مثال گھوڑے جیسی ہے, اگر اسے ٹرینڈ کر لو گے, تابع کر لو گے تو یہ تمہیں منزل تک لے جائے گا, اور اگر اسے کھلا چھوڑ دو گے تو یہ سرپٹ بھاگے گا اور تمہیں کسی کھڈ میں گرا دے گا. تو جب ہم اللہ کریم کے سامنے حاضری کے نظریے کو چھوڑتے ہیں تو ہم سرپٹ دوڑتے ہیں, بائے ہک بائے کرک پیسہ کماتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم آخر میں پھر اپنے آپ کو جہنم کا شکار بنائیں گے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں آگاہ نہ ہو. آگاہ ہونا نہ ہونا ایک بات ہے, لا علم ہونا ایک بات ہے, فراموش کرنا دوسری بات. لہٰذا بڑے بڑے نام نہاد علماء دین جھوٹ بول رہے ہیں اور دین کی کمائیاں کھا رہے ہیں, اور ان کا سالانہ جو انکم ہے, ٹرن آؤٹ ہے, اب وہ آپ چیک فرمائیے تو وہ کھربوں میں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ سارا پیسہ مذہب کو بیچ کر کما رہے ہیں, اور وہ یہ جانتے ہیں, اور انہیں آخرت کا بھی پتا ہے مگر یقین نہیں ہے. تو جب کوئی نظریہ آخرت کو خالی نظر انداز کرتا ہے, جٹلانا زبان سے نہیں جٹلاتا, انکار نہیں کرتا, صرف نظر انداز کر دیتا ہے, اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے, اس وقت گمراہی کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اسے گمراہی سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے اس کے کہ وہ نظریہ اسے یاد دلا دیا جائے. ٹھیک ہے. تو جو بھی آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا کو یاد رکھے گا وہ تباہی کے گڑھے میں ہی گرے گا. تو آپ دیکھ لیجئے, آج سارے پاکستان کو دیکھ لیں, مسلمانوں کی پوری زندگی کو دیکھ لیں, جن کے پاس پیسہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر لٹا رہے ہیں, گاڑیوں میں ہیرے,
یعنی حیرت ہوتی ہے مجھے، واقعتاً حیرت ہوتی ہے، انسان کے ذہن کی بناوٹ پر حیرت ہوتی ہے کہ کون سی تسکین حاصل ہوتی ہے. باتھ ٹب پہ سونے کا کور چڑھایا ہوا ہے، جو کموڈ ہے ان کے اوپر سونے کا کور چڑھایا ہوا ہے، پلیٹنگ گولڈ پلیٹنگ کی ہوئی ہے نا، جو برونائی دارالسلام کے حاکم ہیں اور عرب شہزادے وغیرہ بھی ہیں. گھڑیوں کے اوپر اب میں وہی دیکھ رہی تھی، آئی فون آیا ہے گولڈ کا آئی فون آیا ہے، اس پہ ہیرے بھی لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے کروڑ کا ہے وہ، اور دنیا میں گنے چنے چند لوگوں نے لیا ہے، کچھ سیلیبریٹی وغیرہ ہیں اور کچھ شہزادے شہزودے ہیں. یعنی کہ کیا حاصل ہو جائے گا؟ کون سی تسکین ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ؟ بس دیکھیں نا، بہت زیادہ پیسہ ہے تو دنیا پہ لٹا رہے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ چھینا جھپٹی. یہ جو ڈکیتیاں اتنا ہوتی رہیں، اب ایک دفعہ ٹھنڈی ہو گئی الحمدللہ، تو بہت ڈکیتیاں ہو رہی تھی. کیا بہانہ تھا؟ جی ہمیں نوکری نہیں مل رہی. اچھا تمہیں نوکری نہیں مل رہی تو جنہوں نے محنتوں سے کمایا ان کا جا کے چھینو گے؟ کس نے حق دیا تمہیں؟ نوکری نہیں مل رہی، محنت کر لو، مزدوری کر لو. نہیں نوکری نہیں مل رہی تو ہم ڈکیتی کریں گے. سبحان اللہ، یہ کون سا جواز ہے بھائی؟ تو سب کے سب جو ہیں آخرت کو بھولے ہونے کی وجہ سے غلط کاموں کو دیدہ دلیری کے ساتھ کر رہے ہیں. جسے آخرت یاد ہے وہ کرے گا ایسے. یعنی اللہ نے کہا کہ سونے چاندی کے برتن میں نہیں کھانا، عرب بھی شہزادے شہزودے استعمال کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں بھائی؟ کرنے سے پہلے اللہ کا خوف نہیں آتا؟ بھولے ہوئے ہیں نا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ضرورتوں کے علاوہ تعیشات پہ جو اتنا پیسہ لگ رہا ہے، اتنا زیادہ جس کی حد نہیں ہے، تو جو دنیا میں بے شمار لوگ بھوکوں مر رہے ہیں ان کا کسی کو خیال نہیں آتا. اور ہمارے اپنے جو ہیں حاکم، جتنی انہوں نے اپنی زندگی کو تعیش والا بنا رکھا ہے، عیش پسندی والا بنا رکھا ہے، اور ہمارے کتنے افراد ہیں جنہیں صحت کی سہولیات حاصل نہیں ہیں، جنہیں تعلیم کی سہولیات حاصل نہیں ہیں، تھر والے جنہیں پینے کو پانی میسر نہیں ہے. اگر یہ لوگ آخرت کی جواب دہی کا خوف رکھتے ہوں تو یہ راتوں کو سو نہ سکے کہ ہم جواب کیا دیں گے. دیکھیں سوچ کا فرق آخرت کی وجہ سے ہے. پچھلی جب نواز گورنمنٹ تھی تو تھر میں کافی بچے مرے، ہائی لائٹ ہوئی یہ بات. تو اس وقت کے جو وزیر صحت تھے انہوں نے اس پر بیان یہ دیا تھا کہ تھر میں تو ہر سال ہی مرتے ہیں، اس دفعہ ان لوگوں نے ہائی لائٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے، اور یاد کریں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے. تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اگر کوفہ میں ایک خچر کو ٹھوکر لگے گی تو سوال عمر سے ہوگا. اور عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ ہر وقت کام میں لگے رہتے تھے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نے تو اپنی صحت تباہ کر لی، کچھ آرام بھی کیا کر. تو کہنے لگے میں آرام کیسے کروں فاطمہ؟ اگر فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ پیاسا مر جائے گا تو اس کا سوال بھی عمر سے ہوگا. کہ اس قدر فکر تھی آخرت کی، اور آخرت کی فکر کی وجہ سے رویوں کا فرق ہے سارا کا سارا. تو یہ تو بہت بڑی مثالیں ہیں. بعد والے بھی جو خلفاء تھے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ جو تھا شیر شاہ سوری، تو اس کی گائے، اس کی فوج کے کچھ افسروں نے ایک بیوہ کی گائے جو ہے کھا لی، پکڑ کر پھر رہی تھی، انہوں نے کاٹ کے کھا لی، زیادتی کی. اب اس خاتون نے کوشش کی شکایت کرنے کی مگر اپروچ نہیں ہو رہی تھی. تو شیر شاہ سوری شکار کے لیے نکلے. تو راوی اس زمانے میں جو اولڈ راوی ہے یہ بہتا تھا، تو اس کے پل پر سے گزر رہے تھے. اماں جی نے دور سے آواز دی، بوڑھی عورت تھی، ان کا بس ایک پوتا تھا، باقی کوئی فیملی ممبر نہیں تھا. تو دور سے اماں نے آواز دی، بادشاہ میرا حساب اس پل پر کرو گے یا پل صراط پہ کرو گے؟ تو شیر شاہ سوری رک گئے، اتر آئے. انہوں نے کہا جی اس پل پہ حساب کر لیں، اس پل صراط کی مجھ میں ہمت نہیں. تو پھر خاتون نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے پھر سزا بھی دی اور پیسے وغیرہ بھی دیے. اسی طرح شیر شاہ سوری کا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ وہ گزر رہے تھے تو سیبوں کا باغ تھا. تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگے، وزیر سے، کہ سیب بہت اعلیٰ ہے، دل چاہ رہا ہے کھا لوں. تو ان کا سر ایک کھا لے. تو کہنے لگے نہیں. تو کہنے لگے ایک سیب سے کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے تم نہیں سمجھتے، میں بادشاہ ہوں، ایک سیب کھاؤں گا نا تو پیچھے آنے والے سپاہی پورا باغ اجاڑ دیں گے. جو کہیں گے بادشاہ نے کھا لیا، بادشاہ ہمیں کس منہ سے روکے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ کیوں تھی یہ سوچ؟ آخرت کی فکر. مامون امین کے کئی قصے میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں. اور مسلمان حکمرانوں کا جب تک عالموں سے رابطہ رہا وہ اسی قسم کے تھے، آخرت کا خوف تھا. تبھی تو ایک طویل عرصے تک اسلام نے دنیا میں بہترین حکومت رکھی. تو جب آخرت کا تصور نکل جاتا ہے تو امیر بھی اعتدال سے نکل جاتا ہے، غریب بھی اعتدال سے نکل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں صرف تباہی آتی ہے. ہر دو طرف سے نیگیٹو ویوز آتے ہیں، نیگیٹو عمل آتے ہیں. آج ہم اسی دور کا شکار. ہم آخرت کی طرف واپس پلٹ آئیں تو غریب بھی پازیٹیو کام کرے گا،
یعنی وہ جان لے گا نا کہ میں دین پر عمل کروں گا تو مجھے دنیا بھی ملے گی، تو وہ اپنی اصلاح میں لگ جائے گا. اور امیر بھی جان لے گا کہ جو مال مجھے ملا ہے وہ میرے ابا جی کا نہیں ہے، وہ اللہ کا مال ہے، اس میں اللہ کے بندوں کا حصہ ہے، لہٰذا وہ پھر اس مال کو آگے پہنچائے گا اور کئی غریبوں کا بھلا ہوگا، جس کی وجہ سے کئی غریب بہتر حالت میں آ جائیں گے، اور یہ جو شدید غریبی ہے یہ مٹ جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ آئے گی کہ جو حرام طریقے سے مال آ رہا ہے نا ان لوگوں کو، وہ ختم ہو جائے گا نا، اور وہ حقداروں کو پہنچنے لگ جائے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اتنی بڑی جو غریبی ایک مصیبت بنی ہوئی یہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ غریبی جو ہے، جو مسائل ہیں غربت کے، اس میں سے 80% مسائل وہ ہیں جو مال حقداروں تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ہیں. ریلوے کا محکمہ کیوں ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا؟ اس لیے کہ فنڈز نہیں تھے، نہیں، اس لیے کہ فنڈز کھا لیے سارے ان لوگوں نے، پی آئی اے کے فنڈز کھا لیے. ہر محکمے کا یہی حال ہے، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ نیوز زیادہ سنتے ہیں. تو اگر حرام کھانا چھوڑ دیں تو اس کی وجہ سے مال اصل جگہوں پر لگنے لگے گا. جب اصل جگہوں پر لگنے لگے گا تو 80% مسائل تو نیچرلی حل ہو جائیں گے. 80% غربت کا خاتمہ نیچرلی ہو جائے گا. رہ گئی 20%، تو جب خدا ترسی ہوگی افراد کے اندر تو اس وقت پھر ایک تو انسان کی اہمیت پیسے کے بنا پر نہیں رہے گی، اور دوسرا جس کے پاس مال ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کرے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں کو دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے، کہ لے کے بیٹھے رہتے تھے؟ دیتے تھے. پتہ ہوتا تھا، اچھا مسجد میں ساتھ نماز پڑھتے تھے تو پتہ ہوتا تھا کہ اس کی حالت صحیح نہیں ہے، تو پیسے آتے تھے تو ان کو تحفے دیتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے نہیں دیتے تھے، ہزاروں میں دیتے تھے، 1000 دینار دے رہے ہیں، 2,000 دینار دے رہے ہیں، اور یہ عام تھا. تو جب پیسہ ہوگا اور خدا خوفی ہوگی تو 20% مسائل تو اس طرح حل ہو جائیں گے. 80% تو ہمارے پیدا کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا جو آخرت کو بھول کر صرف دنیا میں لگے گا اسے آخرت میں صرف آگ ملے گی، کیونکہ پھر وہ کوئی پابندی قبول نہیں کرے گا. بائے حق بائے رک اسے صرف چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے، کس کا کھا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں.